السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ پیاری خوبصورت مجلس، بابرکت مجلس، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، ہادی رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، تجلیات نبوت ہم پڑھ رہے ہیں اس مجلس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں آنے کی برکت سے، آنے کی آنے کی سعادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ روشنی عطا فرمائے، وہ ہدایت عطا فرمائے جو ہمارے ہادی اور رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے، اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ درود پاک پڑھتے ہیں ایک مرتبہ، اور پھر اس کے بعد ہم ایک خوبصورت کلام سنیں گے عظما سے، اور پھر ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو آپ سب درود پاک پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کلمات کے پڑھنے والوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ سب بھی، کوئی بھی جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں جو اس مجلس میں آپ لوگ لے کر آئے ہیں، اس کو مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کے ساتھ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ساری حاجات جو آپ لے کر آئے ہیں وہ بر لائے اور قبول فرمائے۔ اور دعاؤں کے ساتھ ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی عثما، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیے اور کلام پیش کیجیے، پھر اس کے بعد ہم اپنا سلسلہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جزاک جی باجی صاحب، جزاک اللہ خیر کثیر۔
سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ جس کی ہر صبح شمس دوہا ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ جس کی ہر صبح شمس دوہا ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام پڑھا، اور جزاک اللہ خیر ایک دم کثیر۔ ماشاء اللہ سے ایک ماحول بنا دیا آپ نے۔ بارک اللہ فیک عظما، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے اور خوشیوں آمین سے نوازے، آمین، اور آپ کو آمین اطمینان اور ویاک خوشیاں اور راحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آمین ویاک جزاک اللہ خیر باجی جان۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ وعلیکم بہت السلام، پیار وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ۔ پیاری آواز، اور ماشاء اللہ سچ میں ایک ماحول بن گیا تھا، ماشاء اللہ ماشاء جزاک جی، اللہ خیر باجی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ سب کچھ شکریہ کے حبیب کا، ملے۔ بہت پیاری ہے، میری پیاری نعت ہے، میں اکثر سنتی ہوں ماشاء اللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، مجھے بھی بڑی پسند ہے۔
الحمدللہ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ قمر سسٹر سے بھی سنیں گے کسی دن. انشاءاللہ. چلیے. اور کسی کو کچھ کہنا انشاءاللہ. یا کلاس شروع کریں؟ جی قمر کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں باجی، الحمدللہ. شروع کیجیے باجی. الحمدللہ. چلیں میں شروع کرتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. چل اچھا جی، ہم نے جو ہے سعدیہ حلیمہ کے گھر تک ہم نے پڑھا تھا، جو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے کے بعد جو انہیں برکتیں ملی. سب سے پہلے ان کا اپنی ہی چھاتی کا دودھ جو تھا وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کا جو اپنا گود کا بچہ تھا اس نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نے سیر ہو کے دودھ پیا. اور اس کے علاوہ جب آپ گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی تو جو لاغر گدھی تھی آپ کی، جس پر آپ سوار ہو کر آئی تھی اور سب سے پیچھے رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو جو سب جو آگے آگے آ گئے تھے، تو جنہوں نے سب کے منصب اور جن جو بچے تھے وہ گود لے لیا تھا، لیکن آپ کی قسمت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ لکھے ہوئے تھے کہ وہ یتیم تھے لیکن کوئی لے نہیں رہا تھا، لیکن آپ نے انہیں گود لیا تو گود میں لیتے ہی آپ کے ساتھ ان کی جو برکات تھیں وہ سٹارٹ ہوئیں. اور آپ کی جو لاغر اونٹنی تھی وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئی جب آپ اس پر سوار ہوئیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. اور پھر وہ سب سے پہلے قافلے والوں سے سب سے پہلے وہ اپنی منزل کو پہنچی. سب دیکھتے رہ گئے اور جب گھر پہنچی تو آپ کی ایک بہت ہی، جس کے تھن سوکھ چکے تھے، ایک لاغر اونٹنی تھی، وہ جب اس کو دیکھا تو اس کے بھی تھن دودھ سے بھر چکے تھے. یہ تھی برکتیں اور یہ تھی رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے. ہم بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. آمین ثم آمین. تو پھر جب آپ 2 سال کی مدت پوری ہو گئی، اما سعدیہ حلیمہ کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. آپ کی برکتوں کی وجہ سے ان کا گھرانہ خوشحال ہو چکا تھا. تو آپ جو ہے ملوانے کے لیے 6 ماہ کے بعد کے عرصے کے بعد لے کر جاتی تھی والدہ سے ملوانے، اما آمنہ سے ملوانے. تو وہ پھر جب 2 سال کمپلیٹ ہوئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس بچے سے مجھے بہت پیار ہے، مجھے 2 سال کے لیے اسے اور میرے ساتھ رہنے دے تاکہ پختہ ہو جائے اور اس کی اچھی گروتھ ہو جائے اور اس کو اچھی سی عربی بولنی آ جائے. تو انہوں نے اجازت دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال مزید آپ کے پاس رہے، لیکن جب چوتھا سال تھا آپ کی عمر کا اور کمپلیٹ ہونے والا تھا تو آپ ہوش بات تھے. مطلب 4 سال کا بچہ بچوں کے ساتھ باہر کھیلتا ہے، تو آپ بھی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. تو اس وقت جبریل امین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آئے اور آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کو جو قلب مبارک تھا اسے تشت پر رکھا اور اس میں جو ہے اس کو زمزم سے دھویا اور اس میں سے ایک لوتھڑا تھا وہ نکال کر باہر پھینکا. کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا. جیسے کہ آپ کے سامنے حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا. پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا ہے. پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا. سبحان اللہ. وہ تشت کہاں سے آیا تھا؟ آسمانوں سے آیا تھا. اور زمزم کہاں سے آیا تھا؟ وہ بھی آسمانوں سے آیا تھا. اتنا خوبصورت جو دل تھا اسے اس خوبصورت برتن میں رکھ کر زمزم جیسے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا، یعنی جو اس کا مقام تھا وہیں لگا دیا. یہ ہے شروعات اللہ کے پیارے بندوں کی. وہ ہستی جن کو امام الانبیاء چنا جانا تھا ایک وقت مقررہ پر. ابھی ان کی زندگی کا چوتھا سال تھا اور ابھی ان کو باقی جو سال تھے 36 سال باقی تھے ابھی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں انہیں عہدہ نبوت ملنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی تیاری شروع ہو چکی تھی. وہ بچپن ہی سے بہت ہمبل، بہت خوش اخلاق، بہت با اخلاق، بہت اسمائل دینے والے، بہت پیاری شخصیت تھے. اور جن ہاتھوں میں ان کی پرورش ہوئی وہ سب بھی بڑے ہی پیارے لوگ تھے. تو دیکھتے ہیں کہ پھر جب دل ان کا اسی جگہ پر مقام پر جوڑ دیا گیا، پلٹا دیا گیا، ادھر بچے دوڑ کر اپنی ماں یعنی دائیا کے پاس پہنچے جو ان کے ساتھ سعدیہ حلیمہ کی جو دوسرے بچے تھے اور جو ان کے رضائی بہن بھائی تھے. کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا. تو ان کی نظر میں یوں تھا جیسے ان کو سینہ چاک کر دیا تو وہ قتل ہو گئے.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال تھے. اتنی بڑی ہارٹ سرجری تھی اور یہ فرسٹ سرجری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت ہوئی تھی. اور وہ اس وجہ سے کی گئی تھی کہ اس میں سے جو شیطان کا حصہ تھا وہ نکالا گیا اور اس کو ایک بہت خوبصورت جو ہے بنا کر دوبارہ سے اس میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا امر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو پیدائشی بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ امر ایسے ہیں جو انسان ہونے کے ناطے انسانوں کے ساتھ پورے اترنے پڑتے ہیں. تو اس لیے اس میں جو ہے کوئی ایسی جھنجھلاہٹ والی بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی بات. اور پھر وہ لوگ جب پہنچے تو رنگ اترا ہوا تھا، آپ نڈھال تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، کیونکہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے سامنے، کیونکہ حضرت انس جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا. حضرت انس وہ صحابی ہیں جو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ پیارے خلیفہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہے. حضرت ابو طالب جو تھے وہ ان کے معاشی حالات اتنے اچھے نہ تھے. جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی اماں خدیجہ سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بہت اچھے ہو گئے. تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں دے دیا کہ میرے حبیب، میرے پیارے بھتیجے علی کو اپنی کفالت میں لے لو، کیونکہ میرے پاس اس کی جو پرورش کے لیے نہیں ہے، مطلب یعنی کہ میں اس کی اچھی سے پرورش نہیں کر سکتا. اور اتنے با اخلاق اور باقیدار بھتیجے جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قربت میں حضرت انس، دوسرے بچے جو تھے حضرت علی تھے جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور پھر بعد میں آپ کے داماد بھی بنے، اور تیسرے وہ تھے جو زید بن حارث تھے جنہیں آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. یہ تین بچے آپ کے پاس بچپن میں ہی پرورش پائے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے بچپن اور جو آپ کا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرا ہے وہ کیسا رہا، تو حضرت انس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی دیوتی چڑھا کر نہیں دیکھا، کبھی کچھ نہیں کہا. میں غلطیاں کرتے تھا لیکن آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے اونچی آواز میں نہیں بلایا. اتنی شفقت رکھی، اتنے پیارے ماحول میں کہ وہ ماحول، وہ وقت، وہ سب چیزیں جو ہیں اتنی پیاری رہیں. یہ ہے خوبصورتی، یہ ہے پیارا کردار، یہ ہے اخلاق کا اعلیٰ مقام. انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں. آپ جو ہے جس مقام پر ہیں، اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں. تو یہ ہے ساری بات. ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں اتنی پیاری شخصیت کہاں کہاں کیسے کیسے خوبصورت جو چیزیں شروع ہو گئی ہیں اب کہ ماں کی آغوش محبت میں. اب دیکھتے ہیں 4 سال کے جب آپ ہوئے تو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی جب سینہ چاک کر دیا گیا اور سب دیکھ کر ڈر گئے، تو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے. والدہ کے ساتھ، جو آپ کی سگی والدہ اما آمنہ تھیں، ان کے ساتھ آپ نے 2 برس گزارے، یعنی کہ 4 برس کے آئے آپ کے پاس اور 6 برس تک کے آپ کے والدہ کے ساتھ رہے. پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا. دادا کا ننیال یاد ہے نا آپ کو، کہ حضرت عبد المطلب ہاشم، جو ہاشم تھے، انہوں نے جب مدینہ گئے تو وہاں انہوں نے سلمہ نامی خاتون سے شادی کی تھی، اور خود جب شام کی طرف روانہ ہو گئے تو پیچھے سے سلمہ خود وہاں جو ہے شام پہنچ کے انتقال کر گئے تھے. اور جو سلمہ نامی خاتون تھی جن سے نکاح کیا تھا، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور وہ عبد المطلب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا. یہ انہیں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے پھر جب بنو ہاشم کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہاشم کے ایک فرزند یہاں بھی ہیں سلمہ سے، تو پھر وہ آ کر آپ کو جب لے کر گئے تو مکہ والوں نے آپ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جو لے کر آئے تھے ان کا نام بھی مطلب تھا، تو آپ کا نام پھر عبد المطلب پڑ گیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام. تو یہ وہی جگہ ہے کہ یمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ، دادا عبد المطلب اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی. یہ وہی دادا کا ننیال. آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئیں. اللہ اکبر.
انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ 6 سال کی عمر تھی، اور وہ وقت جس وقت ماں کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اس وقت جو ہے، اب دیکھیں واقعات اور حالات اور سب چیزیں دیکھتے جائیں کہ کس کس طریقے سے، کس کس مقام سے، کیسے کیسے وقت سے آپ گزرے۔ پھر دادا کے سایہ شفقت میں آ گئے۔ دادا دیکھیں نا، اب جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب پیرنٹس کہیں باہر کسی ضروری کام سے جاتے ہیں اور دادا دادی کے حوالے جب بچے کو کر کے جاتے ہیں، تو دادا دادی ان پر اور زیادہ پیار اور شفقت کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ان کے والد گھر میں نہیں ہیں، یا کہیں عمرے پر گئے ہوئے بچے کو چھوڑ کر، تو وہ دل و جان سے اس بچے کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اب انہیں پتا تھا کہ والد تو پہلے ہی چلے گئے تھے پیدائش سے، اور والدہ بھی اتنی سی عمر میں چلی گئی ہیں، تو اب ان کا دل اور پسیج گیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زیادہ وہ ہو گئے۔ اور انہوں نے کیا کیا، اب عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، اور ہوتا بھی یقیناً ہوتا ہے انسانیت کے تحت، تو ہر انسان کو۔ تو چنانچہ وہ بہت غمگین تھے، لیکن کیا کیا کہ چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی، ہو جاتی ہے نا رقت پیدا، جیسے وقتی طور پر اگر پیرنٹس گئے ہوں تو پیچھے سے بچوں کے لیے کتنی محبت شدت پیدا ہوتی ہے کہ ان کا ہم ہر لحاظ سے خیال رکھیں، لیکن وہ تو دنیا سے ہی چلے گئے۔ تو ایسے میں ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ حضرت عبد المطلب کے 15 بیٹے تھے، 15، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی شامل تھے، ٹھیک ہے، اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جن کو ذبیحہ بھی کہا جاتا ہے، جن کے نام کی انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں ذبح کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنے بیٹوں سے بھی ویسی رقت نہ تھی، وہ آپ کی بڑی قدر کرتے، بہت پیار کرتے، بہت محبت نچھاور کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ کو بٹھاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے، اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں دادا ہیں اور امید کتنی پیاری لگائی ہوئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی بچوں کے لیے اچھی امید لگائیں، ان کے لیے اچھی سوچ رکھیں، ان کے لیے اچھا مستقبل سوچیں، ان کی نیکی کے لیے دعائیں کریں، ان کو نیک صالح دیکھنے کی تمنا کریں کہ یہ اپنی آنکھوں میں ان کو نیک صالح دیکھا کریں، بچوں کو نیک صالح دیکھا کریں۔ اور وہ دعا ہے نا قرآن مجید میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ بڑی پیاری اور جامع دعا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک مانگی گئی ہے شوہر کے لیے بیوی کی، اور بیوی کے لیے شوہر کی اور اولاد کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کا بھی امام بنا دے۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، تو یہ ضرور کیا کریں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دادا جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے، سوچتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ آپ کو ایک عالی شان ملنے والی ہے، یقین رکھتے تھے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر! 8 برس کی عمر میں آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے۔ چچا کی کفالت میں اب آپ کے چچا ابو طالب کی نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ اب آپ کے چچا کے کفالت میں آپ آ گئے۔ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، کون؟ ابو طالب، عبداللہ جو آپ کے والد تھے، ان کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے کیونکہ اس دور میں جو ہے دوسری شادیاں ایک سے زیادہ ہوتی تھی، لیکن یہ جو تھے سگے بھائی تھے، تو انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ دادا کے دل میں کیوں رقت پیدا ہوئی، کہ ان کے والد اور والدہ دونوں دنیا سے چلے گئے تھے۔ پھر جب دادا رخصت ہوئے تو چچا کی دل میں ان کے لیے شدید محبت پیدا ہوئی، اور انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی زبردست برکتیں تھیں۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ سبحان اللہ! بچپن ہی سے اتنی خوبصورت شخصیتیں۔ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔
اچھا یہ بڑا زبردست واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 12 سال کی ایج کے تھے. یہاں دیکھتے ہیں عمر کا لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا. آپ کو ان کی جدائی بہت گرا گزری جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی جدائی بہت گرا گزری جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا. یعنی کہ وہ جدا نہیں ہونا چاہتے تھے اور پھر یعنی کہ یہ سوچ کر ہی انہیں جو ہے بہت وہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے لیا. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے اپنے ساتھ لے لیا. جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب بصرہ میں جب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ دنیا کے سردار ہیں. کیونکہ یہ جو بحیرہ تھا نا راہب جو تھا بحیرہ نامی جو راہب تھا عیسائی راہب عالم تھا. انجیل جب عیسائیت تھی نا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تو نہیں ہو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ تو چکے تھے لیکن ابھی نبوت تو نہیں ملی تھی. ابھی تو آپ 8 یا 12 سال کے تھے 12 سال کی ایج تھی کم و بیش 13ویں تک پہنچنے والے تھے. تو جو ہے یہ جو ابھی تو وقت باقی تھا نبوت ملنے کا. لیکن جو عیسائی راہب تھا اسے اپنی کتاب سے نشاندہی ملی ہوئی تھی. وہ عالم تھا اپنی کتاب کا. اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو پڑاؤ ڈال کر یہاں بیٹھ گئے تھے لیکن اس نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تھا دور سے اس پڑاؤ کو آتے ہوئے دیکھا تھا. یہ بھی اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر کھڑا اپنا جو ہے گرجا سے باہر کھڑا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے قافلہ آ رہا تھا ابو طالب کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے تو جو راستے کی جو چیزیں تھی پہاڑ درخت اور پتھر یعنی کہ ان کی کیفیت اور تھی. جب جہاں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر رہے تھے اس چیز کی کیفیت اور تھی تو راہب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس نے نگاہ رکھی اس قافلے پر. اور جب قافلہ پہنچا بصرہ کے مقام پر قریب تو وہاں پر جب پڑاؤ ڈالا تو وہ فوراً پہنچا وہاں پر. ٹھیک ہے. اور کیا کہا اس نے کیا کہا اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا قافلے کے پاس جب پہنچا تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی چلا گیا. دیکھیں کہ آپ اور کسی سے نہیں ملا یعنی کہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا یہ سردار ہیں یہ جو ہیں بڑے سردار ہیں. آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں پروردگار عالم کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا. سبحان اللہ. یہ الفاظ کہے تھے اس نے کیونکہ وہ اپنی کتابوں کا عالم تھا اپنی کتاب کا عالم تھا انجیل کا اور ساری چیزیں جانتا تھا ساری نشاندہی جانتا تھا. لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا. اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو. تعظیمی جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا کیونکہ اس نے منظر دیکھے تھے نا اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ اس نے پوری کی پوری نشاندہی کر دی. اور پھر ایک تنبیہ بھی کی اس نے ایک تنبیہ یہ کی کہ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا ان کو واپس کر دیں یعنی کہ یہیں سے مکہ بھجوا دیں ملک شام نہ لے کر جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہود وہاں رہتے تھے نا یہود تھے وہاں پر. یہود کون تھے؟ عیسائی سے پہلے جو قوم تھی اہل کتاب یہودیوں کی تھی. یہودی تھے جو اہل کتاب تھے تورات کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کی قوم. کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا. احتیاط تھی نا جب اتنی بڑی نشاندہی ملی نبی ہونے کی تو پھر ان کو پھر مکہ بھیج دیا. یہ بڑے جامع اور مختصر الفاظ ہیں جن میں کچھ تھوڑا سا ایڈ کر دیتی ہوں. جنگ فجار جب آپ کی عمر 20 برس کی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں ابھی جو اس سے پہلے واقعہ گزرے وہ 12 سال کی عمر میں ہوا تھا جو عیسائی راہب نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے.
बहीरा नाम था उसका। फिर अब जो ये वाकया होने जा रहा है ये 20 साल की उम्र का है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 बरस की हुई तो ज़ी क़ादा के महीने में उकास के बाजार में एक लड़ाई पेश आई, जिसमें एक तरफ कुरैश और कैनाना के कबाइल थे और दूसरी तरफ कैस और गैलान के कबाइल। दोनों में घुमसान का रन पड़ा। फरीकैन के कई कई आदमी खेत रहे, लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली, यानी कि लड़ते रहे और फिर सुलह कर लिया और तय किया कि दोनों तरफ के मकतूलीन गिने जाएं, जो कत्ल हो गए हैं गिने जाएं, जिधर ज्यादा हो ये इंसाफ हो रहा था उनका, उधर वाले जायद मकतूलीन का खून बहा ले लें, खून बहा ले लें जायद मकतूलीन का। इसके बाद जंग खत्म हो गई और बाहमी शरू अदावत जो है बाहमी शर व अदावत को मिटा दिया गया। ये जो कबाइल थे, यानी कि ये जंग जो थी बाहमी शर, लड़ाई जंग और जिदाल और किताल के बाद एक मुआहदे पर और कुछ खून बहा पर खत्म हो गया। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे और अपने चचाओं को तीर थमाया करते थे। उसका नाम जंगे फिजार इसलिए पड़ा कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई थी। फिजार नाम के वाकयात 4 बार पेश आए। फिजार वो जो मतलब हुर्मत वाले महीनों में हुए, ठीक है, जो रजब का महीना है हुर्मत में आता है, जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम, ये 4 महीने कौन से हैं? हुर्मत वाले हैं। लिख ले आप लोग, याद रखिए, रजब, जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम। हर साल एक वाकया पेश आता रहा, यानी कि एहतराम वाले महीने में। मस्कूरा वाकया आखिरी था, ये जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है। इससे पहले के 3 वाकयात में हल्के फुल्के झगड़े पेश आए, लड़ाई सिर्फ इसी चौथे वाकये में पेश आई, यानी कि जंगो जिदाल में जो किताल हुआ वो, मतलब कत्लो गारत जो हुई। हिल्फुल फुजूल, इस जंग में इस जंग के बाद ही ज़ी क़ादा के महीने में 5 कुरैशी कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया, जिसे हिल्फुल फुजूल कहते हैं। इन कबाइल के नाम ये हैं। वो जंगजू कौम थी। मक्का में जो कबाइल थे, मक्का मदीना और इर्द गिर्द के जो अरब इलाके थे, वहां पर जैसे यमनियों का नाम भी आपने सुना होगा। जो कबाइल थे वो जंगजू थे, लड़ते थे, सामान्य तिजारत लाने ले जाने वालों को लूट मार कर दी, कत्लो गारत कर दी, दुश्मनी बन गई, फिर जंगें होती थी इस तरीके से। तो ये लड़ाई जो है अरसे अरसे तक चलती रहती थी। तभी तो औरतें कहती हैं कि सफर का महीना मनहूस महीना है। क्यों कहती हैं? क्योंकि जब एहतराम वाले महीने 3 महीने इकट्ठे आते हैं, एक साथ आते हैं। रजब तो पहले आ जाता है, फिर बीच में शाबान, रमजान और शवाल, 3 महीने आने के बाद फिर जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम एक साथ तरतीब के साथ आते हैं। तो ये जंगजू लोग जो है इन 3 महीनों में जमकर बैठ जाते थे कि नहीं हथियार नहीं उठाना, नहीं हथियार नहीं उठाना। जब सफर का महीना शुरू होता था तो ये अपने हथियार उठाते थे, तैयारी करते थे और फौरन से जाकर धावा बोल देते थे दुश्मनों पर। और दुश्मन भी बगैर हथियार के तो नहीं होता था, वो भी सामने से लड़ाई करते थे। तो फिर बहुत से मर्द मारे जाते थे, जिसकी वजह से औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो जाते थे। तो फिर उस बात की वजह से औरतें चीखती थी, चिल्लाती थी, वावीला मचाती थी और कहती थी कि ये तो महीना ही मतलब वो है, ठीक है, सफर के महीने को इसलिए बुरा कहा जाता है। हालांकि सफर के महीने की कोई ऐसी चीज हमारे दीन में नहीं है कि उसको ऐसा कहा जाए। वो भी आम महीनों की तरह ही महीना है, इस चीज को भी आप क्लियर कर लें, ठीक है। ये सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो जहालत वाले हैं वो क्लियर करता है। तो इसलिए साथ साथ इस चीज को भी क्लियर करते जाएंगे ताकि हमारी जो इल्म की वुसअत है वो बढ़े और हमारे अंदर भी जो कहीं गुमनामी की जो जहालत है वो खत्म हो जाए। चले, अच्छा, ये जो था, अब इस जंग के बाद हिल्फुल फुजूल जो हुआ कि हिल्फुल फुजूल क्या था? ज़िक़ादा के महीने 5 कुरैशी कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया, जिसे हिल्फुल फुजूल कहते हैं। इन कबाइल के नाम ये हैं: बनु हाशिम नंबर 1, नंबर 2 बनु अल मुत्तलिब, नंबर 3 बनु अल मुत्तलिब। बनु हाशिम कौन थे? अल मुत्तलिब के ननियाल वाले थे, ठीक है। बनु अल मुत्तलिब, बनु असद, बनु जहरा और बनु तैम। इसकी वजह यह हुई कि जुबैदा यमन का एक सॉरी जुबैद जुबैदा नहीं जुबैद इसकी वजह यह हुई कि जुबैद यमन का एक आदमी सामान्य तिजारत लेकर मक्का आया।
आस बिन वाइल ने इससे सामान खरीद लिया लेकिन कीमत अदा ना की। अब देखिए ये झगड़े वाली बात है ना, सामान खरीद लिया और कीमत अदा ना की, और कीमत मांगने पर कत्लो गारत भी हो जाती थी। ऐसे लूटमार होती थी, आम था। तो इस पर फिर जो उनके अपने होते थे वो आते थे बदला लेने, तो इस तरह से जंगें हो जाती थी, कत्लो गारत भी बहुत होती थी। जंगजू कौम थी ये। अच्छा, आज बिन वाले इससे सामान खरीद लिया लेकिन कीमत अदा ना की। उसने बनु अब्दुल दार, बनु मखसूम, बनु जमहा, बनु सहम और बनु अदी से फरियाद की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। चुनाचा उसने जबल अबू कबीस पर चढ़कर चंद अशार में अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज लगाई कि कोई इसका हक दिलाने के लिए इसकी मदद करे। इस पर जुबैर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की। चुनाचा मस्कूरा कबाइल के अफराद बनु तैम के सरदार अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में इकट्ठे हुए और आपस में अहद पैमान किया। कुछ अच्छे लोग भी होते थे जो सुलह सफाई भी करवा देते थे कि मक्का में जो भी मजलूम नजर आए, वह मक्का का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब उसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे। और आस बिन वाइल से जुबैदी का हक लेकर उसके हवाले किया। इस अहद पैमा के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं के साथ तशरीफ फरमा थे। आप भी सीखते थे। ऐसी ऐसी मजलिसों में जब बच्चे या यंग मैन जो शामिल होते हैं तो वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। और शर्फ रिसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे। शर्फ रिसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे, इसी ये जो हुआ था ना इसके बारे में, कि मैं अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक हुआ कि मुझे उसके और सिर्फ ऊंट भी पसंद नहीं, और अगर मैं इसलिए दौर इस्लाम में बुलाया जाता तो उसे यकीनन कबूल करता। इसके लिए ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए थे, लेकिन आपने उसके बारे में क्या कहा कि मैं अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक हुआ कि मुझे इसके और सिर्फ ऊंट भी पसंद नहीं। ये वो मुआहदा था, और अगर मैं इसके लिए दौर इस्लाम में बुलाया जाता तो उसे यकीनन कबूल कर लेता। ठीक है, चलिए। अच्छा, अमली जिंदगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम पैदा हुए और अपने दादा फिर चचा की किफालत में परवरिश पाई। वालिद से विरासत में जो कुछ मिला था उससे कुछ होने वाला ना था, यानी कुछ भी नहीं था, समझ लें ना होने के बराबर। लिहाजा जो ही आप हल्के फुल्के काम करने के लायक हुए, अपने रजाई भाइयों के साथ तैयार बनी साद में बकरियां चराने लगे। बकरियां चराने का जो काम है ना वो अब्बा आदम से है, और ये बड़ा खूबसूरत काम है। इसमें एक बड़ी हिकमत छुपी हुई है। जो बकरियां चराने का काम है ना, जो नबियों को मिलता है, नबियों की विरासत में आता है ये, अंबिया की विरासत में आता है, अंबिया की ये काम, अंबिया की सुन्नत है, समझ लें। बकरियां चराना। बकरियां कौन होती है? मासूम होती है ना। इसी तरीके से इंसान भी जो बेहिदायत होते हैं वो भी मासूम होते हैं। बकरियों को चराने की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो बड़ी प्यार से मोहब्बत से होती है। उनको मारा नहीं जाता, उन्हें तकलीफ नहीं दी जाती, उन्हें सिर्फ इशारे से साए रास पर लाया जाता है ताकि वो भेड़िए से बच जाए। भेड़िया कौन है? बकरियों के लिए तो भेड़िया खूंखार भेड़िया ही है, और इंसानों के लिए भेड़िया कौन है? शैतान। आ रही है आपको बात समझ में? मुख्तसर बता रही हूँ कि जो अंबिया हैं वो बकरियां चराते हैं और उनको भेड़िए से बचाते हैं, सीधे रास्ते पर लगाते हैं। और जब उनको नबूवत मिलती है तो वो इंसानियत को उस शैतान भेड़िए से बचाने की कोशिश करता है जो उसका दुश्मन है। ठीक है, और रास्ते पर लगाते हैं। जैसे बकरियां अपने चरवाहे के इशारे पर मुड़ जाती हैं, चलती हैं, एहतियात करती हैं, देखती हैं कि हमारा जो मालिक है वो हमें क्या कह रहा है। इसी तरीके से जो सच्चे उम्मती होते हैं वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हेरा फेरी नहीं करते। वो उनके तरीके पर ही रहते हैं, वो किसी दूसरे तीसरे तरीके पर नहीं चलते। ठीक है, ये भी मुख्तसर अल्फाज में मैंने आपको बहुत गहरी बात कह दी। सुन्नत पर अमल करने वाले होते हैं, अपने प्यारे नबी की तालीमात पर अमल करने वाले होते हैं, अपनी मनमानियां या किसी तीसरे की बात को नहीं मानते, दीन में कोई मिलावट नहीं करते। ठीक है, ये है मुख्तसर अल्फाज। जो हम ये जो वाकया है इसमें हमने क्या क्या सीखा है, देखें कितनी सारी बातें निकली है ना। बकरियां चराने से कितनी सारी बातें निकली। समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। जब मक्का आए तो वहां भी चंद किरात के औस अहले मक्का की बकरियां चराई।
یعنی کہ کوئی نہ کوئی کام تو کیا انہوں نے، ہے نا. قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے. قیرات، دینار کی کتنی ویلیو ہے نا اس وقت، لیکن اس کا 20واں یا 24واں حصہ، جس کی قیمت اس زمانے میں بامشکل 80-90 روپے ہوگی. اب تو اور بھی کم ہوگی. اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے. ٹھیک ہے، اوائل عمر میں یعنی کہ نبوت سے پہلے جو عمر ہوتی ہے اس میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے. ایک بار عہد نبوت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے نا، ابا آدم سے لے کر سب نے چرائی ہیں. بکریاں چرانا بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کے بعد جو عہدہ ملتا ہے نبوت کا اس میں اس کی جو پریکٹس ہوتی ہے بکریاں چرانے میں، وہ بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. جب آپ جوان ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ سائب بن ابو سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین ساجی تھے، بہترین ساجی تھے، ساتھی تھے. نہ حجت پسند بحث کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے. آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیزگاری سے کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، یہی طریقہ تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا. جب آپ نے تجارت شروع کی تو آپ کا لقب امین پڑھا. سبحان اللہ. ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کی تجارت. آپ کا یہی شہرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. کون سا شہیرہ سن کر؟ کون سی شہرت تھی آپ کی؟ امین ہونے کی، آپ کی دیانت داری کی، آپ کی امانت داری کی، آپ کی امین ہونے کی. ٹھیک ہے، تو کیا کیا اما خدیجہ نے؟ آپ کا یہی شہیرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی. انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی امانت جو تھی وہ اس سے وہ متاثر ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غلام یعنی کہ اماں خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. میسرہ نام پتا ہوگا آپ کو، بچپن میں پڑھا ہوا ہے نا ہم نے. میسرہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ کے غلام تھے. کے ساتھ شام کا سفر کیا. وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا، اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی. ٹھیک ہے، دیکھیں اب کتنی برکت ہوئی اس مال میں، اور کتنے زبردست جو ہے وہ تجارت میں کامیابی ہوئی. کیمرہ اگر کسی کا آن ہے تو پلیز آف کر لیں. اچھا جی، حضرت خدیجہ سے شادی. جب ظاہر اتنی خوبصورت تجارت ہوئی، اتنی برکتوں والی، اتنا منافع ہوا اور اتنی پیاری شخصیت تھے، تو حضرت خدیجہ سے شادی کا جو ٹاپک ہے وہ وہی وجہ تھی کہ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں. پھر میسرہ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں شمائل، بلند اخلاق، اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے. یعنی کہ وہ اب جو بیوہ تھی، اور جو ہے 2 نکاح کے یعنی کہ ایک نکاح ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا ہوا، تو دوسرے میں وہ حضرت خدیجہ تو جو تھی وہ بیوہ تھیں، اور وہ بڑی مالدار تھیں اور تجارت کرتی تھیں. اور تجارت میں جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو آپ سے بہت متاثر ہوئیں، اور اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا، یعنی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس سے میں اپنا سکتی ہوں. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے تجویز جو تھی پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی.
انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی۔ ٹھیک، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا، یعنی کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی، ابو طالب سے بات کی اور دوسرے چچاؤں سے بات کی، تو جو ہے اور پھر انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا، تو پھر انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو بھیجا، پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی، اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ اچھا، یہاں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جب پیغام بھیجا کہ انہوں نے، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی، بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ پر مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی۔ دیکھیں، اللہ کو مانتے تھے۔ ابو طالب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ وہی چچا تھے نا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تھے جب وہ حالت اس میں تھے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، جب ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں جا کر کیا کہا تھا؟ چچا کلمہ پڑھ لیں، میرے کان نہیں پڑھ لیں، چچا آپ کلمہ میرے کان میں ہی پڑھ لیں، سب کے سامنے مت پڑھیں بھلے۔ تو کلمہ کیوں پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ ابو طالب نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اللہ کی حمد و ثنا کی۔ یہ بات بہت غور طلب ہے، یہیں سے ہی عقیدے کی درستگی شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، زندگی کے حالات اور واقعات نہیں، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، ان سے جڑی ہوئی ہر بات ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر بات، ہر ہر واقعہ ہماری ہدایت سے منسلک ہے۔ سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ غور طلب اس لیے کروا رہی ہوں کہ یہاں غور کریں نا اس بات پر کہ خطبہ نکاح ابو طالب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، نے پڑھا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کون کرتا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے وہی کرتا ہے نا، ہے نا؟ اور پھر جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کو کہا جائے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تو یہ کون سی بات تھی؟ پیچھے کیا چیز تھی آخر؟ کلمے کی گنجائش کیوں باقی رہ گئی؟ یہ وجہ ہے، یہ مانیں گے، یہ جانیں گے انشاءاللہ، آگے آ جائے گا سب، کہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، ابو طالب نے، اور آپ کے فضل اور شرف کا ذکر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، 25 سال کے تھے آپ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا، تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی، یہ سیکنڈ نکاح تھا جو ابو حالہ سے ہوا تھا، اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف زوجیت سے نوازا، اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ ظاہر ہے اما خدیجہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی، وہ زوج تھی، وہ زوج مطہرہ تھی، جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک بڑے ہی پیارے الفاظ میں کرتے رہے، یہاں تک کہ اما خدیجہ اکثر جلس ہو جایا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خدیجہ سے
कभी भी नहीं उकताए, हमेशा मोहब्बत से जिक्र करते रहे और आपकी याद में जो है तड़पते थे। नबी अलैहिस्सलाम की हजरत खदीजा से औलाद। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी। उनके जीते जी आपने किसी और से शादी ना की। कितनी बड़ी बात है ना। बाद में तो जो निकाह किए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो नबी होने की हैसियत से और अल्लाह के हुक्म से और कुछ मिसालें कायम करने की वजह से किए निकाह। बेवाओं से और तलाक याफ्ताओं से निकाह करके उन औरतों को एक प्रोटेक्शन दी, एक सुन्नत दी उम्मत के लिए, ताकि उम्मत के मर्दों को भी इस चीज की तरफ रुझान आए कि माशरे की जो बेवाएं हैं या हमारी जो तलाक याफ्ता खवातीन हैं, उनके लिए जो है माशरे का मर्द ही खड़ा हो सकता है। और वो औरतें जो अपने शौहरों पर ऐसे कब्जा जमा कर बैठी हुई हैं जैसे कि वो कहीं और ना जाए, तो वो इस्लाम के बरखिलाफ है बिल्कुल। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, मगर ये एक इस्लाम की हकीकत है। ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनकार कर रहा हो तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करता है, उसका भी अंदाजा हम लगा सकते। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बीवी थी। उनके जीते जी आपने किसी और से शादी ना की। आपकी तमाम औलाद भी उन्हीं से थी। सिर्फ इब्राहिम मारिया कुब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से थे। उनकी औलाद के नाम ये हैं, यानी कि अम्मा खदीजा की औलाद के नाम ये हैं: कासिम, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा, फिर अब्दुल्ला। ये माशाल्लाह से 2 बेटे और 3 बेटियां, जो 4 बेटियां थी आपकी और 2 बेटे अम्मा खदीजा से हुए थे। ठीक है, कौन कौन थे? कासिम, जैनब बड़ी बेटी थी, फिर रुकैया सेकंड, फिर उम्मे कुलसूम थर्ड, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्ला। और बहुत से लोग जो है नमाज, और बहुत से लोग जो हैं आ, बड़े ही वो मतलब गलत बातें करते हैं कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु की अम्मा फातिमा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। तो ये कितनी गलत बातें हैं ना, यानी कि झूठ की इंतहा होती है करने की। तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि अम्मा खदीजा से 6 बच्चे हुए थे, 2 बेटे और 4 बेटियां। कुछ लोगों ने तादाद और तरतीब दोनों में इससे इख्तिलाफ किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन ही में फौत हो गए। अलबत्ता तमाम बच्चियों ने ओहदे नबूवत पाया। जैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा सब ने दौरे जो ओहदे नबूवत पाया, इस्लाम ले आई और हिजरत भी की, और सब की सब आपकी जिंदगी ही में फौत भी हो गई। सिर्फ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके बाद 6 महीने जिंदा रही। 6 महीने जिंदा रही। ठीक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से शदीद मोहब्बत करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो बहुत ज्यादा दिन ब दिन कमजोर होती चली गई और गम में निढाल थी, और ऐसी ही कैफियत में उनको इंतकाल कर गई। जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। अच्छा, बस यहीं तक रखते हैं, आज टाइम हो गया हमारा 3:30 से 4:30 हमने शुरू किया सिलसिला। और कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो 1 घंटे का टाइम था उसमें अभी कुछ वक्त है, तो देखते हैं इसको, यहाँ तक कर लेते हैं। बस नबूवत से पहले आप सिलसिले की सीरत, ये हम कल करेंगे, यहाँ तक कर लेते हैं। थोड़ा सा बस और ले लेते हैं। बैतुल्ला की तामीर और हजर अस्वद का के झगड़े का फैसला। बड़ा प्यारा वाकया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि एक रोज एक जोरदार सैलाब आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 35वां साल था कि एक जोरदार सैलाब आया, जिससे जिससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। ये दीवारें एक बार काबा में आग लग जाने की वजह से पहले ही कमजोर हो चुकी थी। अब कुरैश मजबूर हुए कि असर नौ तामीर करें। इस मौके पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे। चुनाचा की उजरत, यानी कि जो
اب یہاں لفظ لکھا ہوا ہے وہ اس کی اجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے، یعنی کہ زنا والی عورت کی اجرت یا سود کی یا دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ اتنی تو ان کو شعور تھا کہ حلال کمائی سے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، اور کیا اللہ کی تعریف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، ہے نا، جو اللہ کو مانتے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث فرما کر کیوں کہلوایا کہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ؟ کیوں کہلوایا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیوں کہلوایا اللہ تعالیٰ نے ان خانہ کعبہ کے اجارہ داروں کو؟ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کہا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اللہ کو مانتے تھے نا، اللہ کے گھر کی تعمیر بھی حلال سے کر رہے ہیں، اتنا تو ان کو شعور تھا۔ پھر کون سی ایسی بات آ گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو؟ کیونکہ خرابی لا الہ الا اللہ میں آ گئی بھی تھی ان کے۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن انشاءاللہ آگے چل کے ان کی خرابیاں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، ڈرتے تھے نا اللہ سے، اسی لیے مبادہ اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مسلمین کو ہلاک نہیں کرتا، ہم تو اصلاح کی نیت سے آئے ہیں، اس کو ڈھا کر دوبارہ سے بنائیں گے، اس لیے اللہ نہیں ہلاک کرے گا۔ دیکھیں اتنا شعور تو تھا ان کو۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ دیکھیں وہاں قبیلے جو تھے الگ الگ حصہ رکھتے تھے اپنا، ٹھیک ہے۔ اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ اشراف کون تھے؟ جو معزز تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ اس میں تھا، ٹھیک ہے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آج بھی ہے موجود، جو اس وقت سے ہے، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ اور حتیم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے اسی بہانے۔ جو خانہ کعبہ کے اندر نہیں جا سکتے وہ جب حتیم میں نماز پڑھتے تو انہیں خانہ کعبہ کے اندر ہی کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کا وہ اعزاز مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی، یہ دیکھیں کتنی پیاری چیزیں ہو گئی نا امت محمدیہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سہولت بنا دی، ابھی تک یہ سہولت ہے۔ جس کو وہاں نماز کا شرف ملا ہے الحمدللہ، اور جس کو ابھی تک وہاں جانا نصیب نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں لے کر جائے اور وہاں نماز نصیب فرمائے، آمین۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ یہ بھی پتا تھا کہ جنت کا پتھر ہے اور اس کو رکھنے کا شرف مجھے مل جائے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا میں کہ میں رکھوں گا، لیکن کیا ہوا؟ بڑا زبردست فیصلہ ہوا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، یعنی اس جھگڑے پر قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جاتا حرم میں، یعنی کہ اتنی جنگجو قوم تھی۔ لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوا، یعنی کل، اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں، یعنی کہ اسے اس جھگڑے کا حکم نہیں حکم مان لیں، یعنی کہ وہی فیصلہ کر لے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا حاذ الامین رضیناہ حاذا محمد، یعنی کہ یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ محمد ہے جو امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ نیچے ٹرانسلیٹ بھی دی ہوئی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا، 4 قبیلوں کے سردار تھے، چاروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود تک کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے، سب کا ہاتھ لگ گیا۔ اتنا خوبصورت فیصلہ تھا۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت تھی، یعنی کہ جو نئی نئی جو ہوتی رہتی ہیں تعمیرات اس میں۔ ٹھیک ہے، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہیں تک تھا آج کا، 54 پیج تک ہم نے پڑھا ہے۔ کل ہم نے 46 تک پڑھا تھا، آج ہم نے 54 تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور ہمارا یہاں سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہونا قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائیے، ہم سب کو اس بابرکت مجلس کی سے برکت عطا فرمائیے، رحمت عطا فرمائیے۔ درود پاک سے شروع کی مجلس درود پاک پر اختتام کرتے ہیں اور آپ سے ہر طرح کی عافیت کا سوال کرتے ہیں اور آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور آپ سے آپ کی اس محبت کے ساتھ سوال کرتے ہیں جو آپ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ہم آپ سے آپ کی اس محبت کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتے ہیں جو آپ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی خاص محبت عنایت فرمائیے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا مطیع اور فرما بردار بنائیے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائیے۔ ہماری دین، دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، ہمارے لیے ہر طرح کی عافیت فرمائیے، دین دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی عافیت اور راحت فرمائیے، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کے ساتھ ہمیں وہ ذمہ داری بھی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اس کا سوال بڑا سخت ہونے والا ہے امت محمدیہ سے، اور اگر ہم نے اس چیز کو نہیں پہچانا اور ہم صرف گھر گھرستی کھانے پکانے، بچوں کو پیدا کرنے اور ان کی شادیاں کرنے میں ہی لگے رہے تو ہم اس مقصد کو، اس منصب کو، اس ذمہ داری کو کب پورا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں ایمان کے بعد عمل صالح، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، نیک اعمال، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ ذمہ داری ہے نا، وہ ہر مسلمان کی ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں تھوڑا کہیں کم کہیں کچھ بھی تھوڑا بہت جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں آپ لوگ ڈالیں, ضرور ڈالیں, ضرور ڈالیے اس میں حصہ, تاکہ ہم اس دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی میراث پر عمل کرنے والے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت گزار ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور راحت کا سبب بنے قیامت کے دن, آپ ہم سے خوش ہوں اور آپ کی شفاعت میں مستحق ہوں. آمین ثم آمین. اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو ہر طرح کی عافیت اور سکون اور راحت میں رکھے, دلوں کی راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے. آپ سب کو ہر طرح کی راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے, ہم سب کو آمین. اور یہ سلسلہ اللہ کی رحمت سے شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہی ہر طرح کی عافیت کے ساتھ ہمیں اس کی تکمیل تک پہنچائے, آپ کو بھی اور ہم کو بھی. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروا دوں کہ اس کلاس کا دورانیہ ابھی کل بھی ہے انشاءاللہ. کہا گیا ہے کسی نے کہ 3 بجے ہی رکھیں, ٹائم بہت اچھا ہے اور پھر عصر کا ٹائم بھی بچ جائے گا, تو ہم کل 3 بجے ہی اس کلاس کو شروع کریں گے. کسی کو کچھ کمنٹس کرنے ہیں تو جی رابعہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے؟ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اتنی اچھی کلاس, اتنا زبردست. میں تو اینڈ میں ہی شامل ہو سکی ہوں, پر شکر الحمدللہ, بہت زبردست. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اللہ اس میں برکت ڈالے. آمین. اور آپ نے باقی بڑی عمدہ بات کی ہے کہ ہاں کہ ہم عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ساری عمر ہم ایک دوسرے سے کپڑوں کی, جیولری کی اور میک اپ کی دوڑ سے نکل کے ایٹ لیسٹ یہ سوچ سکیں. یہ صلاح الدین ایوبی جیسی بچوں کے لیے بھی تو مائیں تھی نا, بالکل بالکل. انبیاء کی بھی تو مائیں تھی نا, اولیاء اللہ کی بھی تو مائیں تھی نا. بے شک. تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ ہم وہ کنٹینر ہیں جنہیں اللہ نے خلافت, اللہ پاک نے جب کہا کہ میں پہچانا جاؤں تو انسان کو پیدا کیا, اور ہر انسان کی پسلی سے ایک عورت پیدا کی, اور بالکل ہمیں وہ کنٹینر بنایا جس میں اللہ نے اپنا نور اتارا, کیونکہ اللہ پاک ہے کہ میں نے ہر روح کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا, تم مجھے اپنے نفسوں میں پاؤ گے, بے اپنے نفوس میں ڈھونڈو. تو ہم نے اپنے نفسوں کو اتنا پاکیزہ کیوں نہیں کیا خواہشوں سے کہ ہم یہ سوچ سکیں ہم کیوں آئے ہیں. شک. بالکل. یہ اگر یہ جتنی بھی میری بہنیں سن رہی ہیں سب اگر سوچ لیں کہ ہم ایک دفعہ, ہم سب عورتیں, ہم اس چیز کو اپنے دبا لیں جو ہمارے اندر رکھی گئی ہے. ہر عورت میں ایک چیز رکھی گئی ہے, اسے کہتے ہیں تنگی. کہتے ہیں عورت بہت تنگ دل ہوتی ہے. ایک دفعہ وہ کہہ لے کہ میں نے اس تنگی کو اللہ اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سائڈ پہ رکھ کے دین کے لیے اپنی اولاد تیار کرنی ہے. میرا جینا مرنا اللہ کے لیے اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, شادی اللہ اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اولاد ان کے لیے, میرا ہر قدم ان کے لیے, سونا جاگنا. اگر یہ مائیں سوچیں گی نا تو آپ سوچیں کیسی نسلیں تیار ہوں گی. بے شک. فتنوں کا دور, بالکل بالکل. جتنا فتنوں کا دور سخت سے سخت آ رہا ہے نا, سوچے کام کرنا بند کرتی جا رہی ہیں. بالکل 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 صحیح بات ہے. صرف نفسا نفسی ہے, یہ بنا لو وہ کر لو, اور یہ دنیا وہ اور یہ کسی تعلیم. بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, اور سب جو ہے وہ اینٹی ڈپریشن اور انگزائٹی اور اس طرح کی دوائیوں پر لگے ہوئے ہیں. لوگ سائیکٹرسٹ اور تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں, وہ ان کی زندگی میں سکون ہے ہی نہیں. مال بہت ہے, آسائشات بھی بہت ہیں, لگژریز بھی بہت ہیں, مہنگی گاڑیاں, سب کچھ ہے, لیکن وہ جو سکون ہے نا وہ ختم ہے. وہ منصب سے دور ہے نا, اس لیے جو منصب جو ذمہ داری ہے اس سے دور ہی ہے نا, اس وجہ سے سکون کہاں سے آئے گا. جب وہ ذمہ داری آئے گی, جب وہ اس ذمہ داری میں لگیں گے تو ایک ایک لمحہ ان کی مصروفیت کا گزرے گا, اور اتنی پیاری مصروفیت میں جس کا دل لگ جاتا ہے وہ پھر ہر لمحہ تیار رہتا ہے اتنے پیارے کام کے لیے جس میں اللہ راضی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو. تو ایسے کام میں جو لذت ملتی ہے وہ اس کے لیے پریکٹس اور اس کے لیے دل کی تیاری اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. اسی کی تیاری کے لیے یہ الفاظ کہے کہ کب تک آپ گھر کی روٹیاں سالن تو پکانا ہی ہے, اس کے ساتھ آپ آپ نے بڑی ذمہ داریاں بھی تو نبھانی ہے نا, بچوں کی بات شادی, سنیں, تعلیم. میں آپ سے وہی تو کہہ رہی, شادی ایک بہت بڑا ایک شعبہ ہوتا ہے کہ ایک اگلی نسل نکالنی ہوتی ہے. اس کو بالکل کیا آپ دے رہے ہیں, اس کو وراثت میں کیا دے رہے ہیں؟ بالکل وہی نا, یہی تو بات ہے ساری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ اپنی 4 چیزوں کو وقت پہ استعمال کر لو اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے. بیماری آنے سے پہلے صحت کا صحیح استعمال, مصروفیت آنے سے پہلے فرصت کا صحیح استعمال, غربت آنے سے پہلے روپے کا صحیح استعمال, اور چوتھی چیز کیا تھی, موت آنے سے پہلے زندگی کا صحیح استعمال. 4 چیزیں جو جب تک ہیں ان کو ضائع مت کرو کہ ایک دن یہ ہاتھوں سے جانی ہی جانی ہے. بے شک بالکل.
تو اس کا استعمال بھی نہیں، اگر ہم ضائع کریں گے اس کا حساب بھی دینا ہے. ابھی تو جب یہ سوچتے ہیں نا کہ جو زندگی گزر گئی اس کا حساب دینا کیسے ہے، تو اللہ جی سے بڑی شرم آتی ہے، کہتے ہیں اللہ پاک پردہ رکھنا. بالکل بالکل انشاءاللہ. زندگی گزری ہے، بے فکری تھی، پتہ نہیں کس چیز کی تھی، اب بہت فکریں ہیں. بالکل بے شک صحیح بات ہے. چلیں انشاءاللہ اللہ رابعہ کل بھی آپ ضرور اٹینڈ کیجیے گا کلاس. اور آپ جس اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو چنا ہوا ہے، آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں قرآن والے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرآن کی فیملی، قرآن کے خاندان والے. جی انشاءاللہ قیامت کے دن آپ قرآن کے سائے میں اٹھیں گے. اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ. اور جو آتے ہیں اس مجلس میں وہ بھی انشاءاللہ نا امید نہ ہو، وہ بھی نہیں انشاءاللہ نا امید نہ ہو. ایسی مجلسوں میں آنے والے بھی نا امید نہ ہوں. جب وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کی برکت سے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ اتنی برکت، اتنی پیاری مجلس ہوتی وہ بھی آتے ہیں جو اللہ پاک کو بتاتے ہیں کہ اللہ پاک وہاں پر ذکر ہو رہا تھا. ہے. بے نہیں شک. دونوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر رابعہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سب بہنوں کو ہی جو ہے، اور بھی آپ لوگ جو شامل ہیں اس کلاس میں اوروں کو بھی لے کر آئے. کل سنڈے کا دن ہے، جس چیز کو بھی لا سکتے ہیں وہی لنک ہے آپ لوگوں کا، سیم لنک ہے. اسی لنک کے ذریعے آپ لوگ آئیں. اور ہمارا منگل بدھ اور جمعرات کو تجوید کا فری کورس بھی بڑا زبردست جا رہا ہے، ایڈوانس لیول میں ہم کروا رہے ہیں. آپ لوگ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. جس چیز کو بھی لانا چاہیں لا سکتے ہیں، تو کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. الحمدان ہر وقت ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ ہی کے لیے یہ چیزیں پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، آمین. ایک مرتبہ پھر آپ سب سے دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.